گرامی قدر ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے وہ بروکریج کے حوالے سے ہے، اور میرا جو موضوع ہے آپ حضرات نے سن لیا۔ میں اس موضوع کو چند نکات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے موضوع کا جو بنیادی سٹرکچر ہے میرے ذہن میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو 3-4 بنیادی تمہیدی باتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک بروکر کے لیے ٹیکنیکل کمپیٹنس کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں تقریباً 7 امور ہوں گے کہ ایک بروکر کو ٹیکنیکل انداز میں اس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ اس کو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے 7 امور کی رعایت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد شریعہ کے حوالے سے کچھ 20 کے قریب اصول ہے جو ایک بروکر کو ان کی رعایت رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد تقریباً 8 مسائل ہے جو جدید مسائل ہے بروکریج کے حوالے سے، ان کا اختصار کے ساتھ شرعی حکم کا بیان ہوگا۔ تو یہ تقریباً کچھ 35 کے قریب امور ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے، اور میرے پاس وقت صرف 30 منٹ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں یہ سب چیزیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا حق کے مطابق کہنے اور سننے اور پھر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بروکریج، جس کو عربی میں سمسرہ کہا جاتا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ التوسط بین المتعاقدین للتوفیق بینہما لاتمام العقد، کہ 2 آدمی ہے وہ کوئی مالی معاملہ انجام دینا چاہتے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعارف نہیں ہے یا کوئی بھی بیریئر ان کے درمیان ہے، تو کوئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان وسیط اور واسطہ بن کر ان دونوں کے تعلق کو بنا لیتا ہے، اور ان کے معاملے کو آسان بنا کر منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس شخص کو عربی میں سمسار اور انگلش میں بروکر کہا جاتا ہے۔ پھر اس بروکر کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی صرف واسطہ بننے کا جو کام ہے وہ کرے اور خود معاملہ انجام دینے میں حصہ نہ بنے، تو ایسے شخص کو بروکر کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ باقاعدہ معاملے میں فریق بنے، مثلا بیچنے والے کی طرف سے باقاعدہ وہ چیز بیچنے کا وکیل بن جائے اور خود معاملہ انجام دے، اور اصل جو آدمی ہے، مالک ہے، وہ معاملے کا حصہ نہ ہو، تو اس کو پھر کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ تو فقہ میں ان دونوں کے لیے الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ پہلے کو سمسار کہا جاتا ہے، دوسرے کو دلال کہا جاتا ہے، اور دونوں کی تفصیلی احکام فقہائے کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ یہاں میں اس عقد کے اور اس معاملے کے نیچر کے حوالے سے 2 باتیں واضح کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بروکریج کا معاملہ ہے یہ باقاعدہ کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور اس کو سہولت مہیا کرنے میں۔ یعنی اصل کاروبار تو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہو رہا ہے، جو درمیان میں بروکر ہے یہ اصل کاروبار کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو ثانوی حیثیت ہے اس سے اس کاروبار کو آسانی ملتی ہے، تیزی ملتی ہے۔ اور آج کا جو انٹرنیشنل جو ایک بزنس ہے وہ ایک بن چکا ہے بروکریج کے حوالے سے، کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے جس میں ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کے آدمی سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک بروکر کی ضرورت درمیان میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل بزنس بن چکا ہے اور بہت بڑے لیول کی چیز ہے، اس لیے آج کا سیمینار اس اہم موضوع پر رکھا گیا ہے جس سے آپ حضرات کے سامنے اس کے تمام جو اسپیکٹس ہے اور پہلو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ بروکریج کا جو موضوع ہے یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، اور بہت ساری تقریباً 15 اس کی مختلف نئی قسمیں وجود میں آئی ہے، جو فقہاء کرام جو قدیم فقہاء ہیں ان کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ منی بروکر آج کل الگ ہے، لوڈنگ بروکر الگ ہے، ہاف کمیشن مین الگ ہے، انشورنس بروکر الگ ہے، شیئر بروکر الگ ہے، بل بروکر الگ ہے، بانڈ بروکر الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے 15-18 قسمیں ان کی بنتی ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے بروکریج کا، اس کی نیچر میں واضح کروں تو اس کا جو نیچر ہے، جو فطرت ہے فقہی حوالے سے، وہ امانت اور دیانت کا ہے۔ یہ معاملہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی امانت کا معاملہ ہے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بھی امانت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا جب اس معاملے کی بنیاد سچائی اور امانت اور دیانت پر ہے تو اس معاملے کو صحیح طریقے سے وجود میں لانے کے لیے یہ چند صفات ضروری ہے کہ انسان میں خیرخواہی ہو، امانت ہو اور سچائی ہو۔ بروکر کو ان صفات کا، ویسے تو ہر تاجر کو ضرورت ہے، لیکن بروکر کو بہت اہتمام سے ان چیزوں کی رعایت رکھنے کی ضرورت ہے
اس لیے کہ بروکر جو ہے وہ اپنی چیز نہ بیچتا ہے نہ اپنے لیے چیز خریدتا ہے، وہ درمیان میں واسطہ بنتا ہے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیز کی جو حقیقی فائدہ ہے، جو ان کی حقیقی مصلحت ہے، اس کی وہ رعایت رکھے، بلکہ وہ اپنے کمیشن کے چکر میں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر دوسرے فریق کے سامنے پیش کرتا ہے، یا اس کے جو عیوب ہے اور ڈیفیکٹس ہے ان کو چھپا کر دوسرے فریق کو آمادہ کرتا ہے اس کی خریداری پر، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمیشن بہرحال حاصل ہو جائے۔ تو نہ خریدار کی مصلحت کا وہ لحاظ رکھتے ہیں اور نہ بیچنے والے کی مصلحت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے کہ خود اس کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے دل میں وہ اہتمام اور درد بھی نہیں ہوتا اس چیز کے حوالے سے۔ تو عام معاملات سے ہٹ کر اس میں تو بالخصوص ان چیزوں کی بہرحال ضرورت ہے کہ خیرخواہی کا جذبہ ہو، سچائی ہو، امانت دیانت کا معاملہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ معاملہ صحیح نتائج نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہم نے پلے باندھنی ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہی کامیاب ہوگا، شریعت کی روح کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ تین صفات صدق، امانت اور خیرخواہی یہ اس معاملے میں نہیں ہے تو یہ معاملہ کبھی بھی مثمر اور کوئی اچھا نتیجہ خیز معاملہ نہیں بن سکتا۔ چونکہ اس معاملے کا جو نیچر ہے وہ امانت ہی کی ہے، لہٰذا جو بروکر ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ ٹرسٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر فریقین کا اعتماد ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی امانت کی حیثیت سے ہے۔ لہٰذا جب تک وہ تین باتیں نہ کرے کہ جو معاملے میں طے شدہ شرائط ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے، کسی واضح غفلت سے کام نہ لے، کوئی واضح اصول سے اور حدود سے تجاوز نہ کرے، تو اس کو ضامن اور لائبل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی حیثیت امین کی رہے گی اور یہ امین ہی رہے گا۔ تو یہ اس معاملے کے نیچر کے حوالے سے دو باتیں میں نے عرض کر دی۔ تیسری بات جو ایک اہم ہے اور تمہیدی بات، اس پر میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ بروکریج کے معاملے میں جو اجرت کا معاملہ ہے نا، جو ریمونریشن ہے، جو معاوضہ دوسرے فریق کو ملتا ہے بروکر کو، اس حوالے سے فقہاء نے بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے، اور تقریباً 5 صورتیں اس کی فقہاء نے ذکر فرمائی ہے کہ ان 5 طریقوں سے اجرت طے ہو سکتی ہے۔ لیکن ان 5 طریقوں میں سب سے جو آئیڈیل طریقہ ہے اور جو بہتر طریقہ ہے، جو بالکل شک و شبے سے بالاتر ہے، وہ یہ ہے کہ لم سم اجرت طے ہو، کہ میں یہ گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے خریدار ڈھونڈنے، اگر خریدار آپ نے ڈھونڈ کر دے دیا تو آپ کو میں 10,000 روپے دوں گا۔ تو اجرت کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے لم سم صورت میں۔ پھر دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اجرت جو ہے وہ فیصدی لحاظ سے طے ہو، کہ جو چیز آپ بیچیں گے اس کی جو قیمت ہوگی اس کا 10% آپ کو دیا جائے گا۔ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ تو لم سم ہے نہ فیصدی لحاظ سے ہے، یہ ہے کہ بھائی یہ چیز آپ 1 لاکھ پر بیچتے، یعنی 1 لاکھ مجھے دے دیں اور 1 لاکھ سے زائد جتنی بھی رقم آپ نے حاصل کر لی وہ آپ کی ہوگی۔ بیعہ ب100 فما زاد فہو لک۔ تو یہ بہت ہی تیسرے درجے میں اور بہت ہی فقہی حوالے سے بہت یہ کہ اس میں بہت اختلاف رہا ہے فقہاء کرام کا، تو یہ تیسرے درجے میں ایک صورت ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے عام طور پر اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، پہلے 2 طریقوں سے کام چلانا چاہیے۔ پھر اگر ان 3 طریقوں سے اجرت طے نہ ہو تو چوتھا طریقہ جو ہے وہ عرف ہے، لوگوں کا جو معاملہ ہے، جو آپس کے جو کامن پریکٹس ہے ان کے ایسے معاملات کے حوالے سے، اس کی روح سے جو اجرت بنتی ہے تو وہ یہاں فریقین کے درمیان بھی طے ہوگی۔ اور اگر یہ چوتھا مرحلہ بھی نہ ہو تو فقہاء نے 5واں مرحلہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جماعت المسلمین کے چند ایسے لوگ جن میں دیانتدار تاجر بھی شامل ہو، ایک آدھ عالم بھی ہو، وہ ایسے شخص کے لیے جو اجرت طے کرے تو وہ اجرت اس کے لیے شمار ہوگی۔ تو اجرت طے کرنے کے یہ 5 طریقے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ فقہاء کرام نے اس معاملے کو کتنے گہرائی سے لیا ہے اور کتنے اہتمام سے لیا ہے۔ تو یہ 3 تمہیدی باتیں میں نے عرض کر لی۔ آگے جو میں بات شروع کروں گا وہ ٹیکنیکل کمپیٹنس کے حوالے سے، کہ ایک بروکر کو فنی مہارت ہونی چاہیے۔ اس فنی مہارت کے لیے 7 امور میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اس میں پائے جاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنی فنی مہارت اور تقاضے ملحوظ رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو متعلقہ معاملہ ہے وہ انجام دینے کی فنی صلاحیت ہو۔ اگر وہ گاڑیوں کا بروکریج کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ گاڑیاں کس طرح ہوتی ہے، ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا قیمتیں ہوتی ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہو۔ اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں بروکریج کر رہا ہے تو اس کو پورا معلوم ہو۔ ایک آدمی جو انجانا ہے اس کو بروکریج کے معاملے میں نہیں جانا چاہیے، یہ اس کی جو ٹیکنیکل کمپیٹنسی ہے اس کے خلاف ہوگا۔
کہ اگر اس کو ایک معاملے کے بارے میں پورے جوانب کا احاطہ نہیں ہے اور پورا علم نہیں ہے اور پھر بھی وہ کسی معاملے میں دخل دے رہا ہے تو وہ اپنے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا، دوسرے کے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کے قانونی پہلوؤں پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، اس لیے کہ یہ فقہائے کرام کا بھی اصول ہے اور ملکی قوانین آئین کا بھی کہ جو جائز قوانین ہے اس پر پابندی سب لوگوں پر لازم ہے، اور جو اگنورنس آف لا ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر آدمی واقف ہو ملکی قانون سے اور جو جائز قوانین ہیں ان کی رعایت وہ رکھ سکے۔ تو یہ دوسری بات ضروری ہے کہ اس شخص کو جو بروکر ہے اس کو ملکی قوانین کا علم ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے اس ٹیکنیکل کمپیٹنس کو پورا کر لے اور پہلے متعلقہ معاملے کے قوانین کے لحاظ سے علم حاصل کر رہے اور بین الاقوامی قوانین کا علم بھی حاصل کرے اور ملکی قوانین کا علم بھی حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے لیے بھی مشکلات کا ذریعہ نہ بنے اور اپنے پارٹیز کے لیے بھی مشکلات کا ذریعہ نہ بنے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اتقان اور ذمہ داری کے ساتھ معاملہ انجام دے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی جو بھی جائز کام کر رہا ہو تو مکمل فنی تقاضوں کے اور اس کے جو باریکیاں ہے اور اس کا جو انجام دینے کا بڑا اعلیٰ طریقہ ہے اس طریقے سے اس کام کو انجام دے۔ تو یہ صرف فنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایسا آدمی ان اللہ یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کام میں ہاتھ ڈالے تو مضبوط اور بھرپور اور مکمل اور کمپیٹنس کے ساتھ اور کمپلیشن کے ساتھ اس معاملے کو انجام دے، اس میں کوئی کمی کوتاہی وہ نہ چھوڑے۔ تو ہماری شریعت بھی اس بارے میں ہمیں راغب کرتی ہے کہ آپ معاملات کو مکمل ذمہ داری اور استحکام کے ساتھ انجام دیں۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بروکریج کے جدید جو مفید طریقے ہیں اس سے ہر بروکر کو واقف ہونا چاہیے۔ ہمارا علم یہ ہے کہ ہمارا تاجر ہے تو اس نے باپ دادا کی چند چیزیں گر باندھی ہوئی ہے، باقی جو نئی چیزیں ہیں جو نئے مہارتیں آ رہی ہے، جو طریقے آ رہے ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہوتا، اپنے چند چیزوں پر ہی وہ گزارا چلا لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت کی بات جو ہے یہ مسلمان کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی اس کو ملے تو اس کو حاصل کرے۔ تو اس کو مطالعہ بھی جاری رکھنا چاہیے کہ بروکریج میں کیسے امپرومنٹ ہو رہی ہے، کیسے نئے نئے میتھڈز اور طریقے آ رہے ہیں، تو اس طریقوں کا اس کو پتہ ہو۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، فنی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ مارکیٹ کے حال سے وہ واقف ہو تاکہ مارکیٹ کو نقصان نہ پہنچائے۔ کسی چیز کو بہت کم قیمت پر بیچنا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے مارکیٹ کے لیے، اور بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کو مارکیٹ پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ مارکیٹ کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے حوالے سے وہ منفی پروپیگنڈا کا حصہ بالکل نہ بنے۔ جیسے کہ ایک سوسائٹی میں پلاٹ بک رہے ہیں مثلاً، تو یہ منفی پروپیگنڈا شروع کر کے پلاٹوں کو ریٹوں کو گرانا شروع کرے یا اتارنا شروع کرے، چڑھانا شروع کرے۔ تو منفی پروپیگنڈا خواہ اس طرف ہو یا اس طرف ہو، اس سے اجتناب اس کی ایک فنی ذمہ داری ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ رازداری کا مکمل اہتمام کریں۔ بروکر جو ہوتا ہے اس کو فریقین اپنی تمام ضروریات اس کے سامنے اپنے ریکوائرمنٹ اور اپنے جو منشا ہے اور مقصد ہے وہ واضح کر لیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ رازداری سے کام لے اور وہ ایک فریق کی بات دوسرے پر بھی ظاہر نہ کرے، اور ساتھ یہ کہ اس کو افشا بھی نہ کرے۔ رازداری اس کی ایک فنی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ اور آخری بات فنی ٹیکنیکل کمپیٹنس کے حوالے سے یہ ہے کہ ملکی مفادات کے حوالے سے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو ملک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کوئی ایسے بروکریج میں ہم حصہ نہ لیں جو ملکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو یہ 7-8 باتیں ہیں جو ایک بروکر کے ٹیکنیکل کمپیٹنس کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں مورل کمپیٹنس کی طرف آتا ہوں کہ اخلاقی حوالے سے کیا باتیں ایک بروکر کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے اس کی پہلی سلائیڈ یہی سے شروع ہوتی ہے کہ شریعہ کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ متعلقہ معاملہ کا شریعت کے موافق ہونا، یعنی جس چیز میں بروکر بن رہے ہیں تو پہلا آپ اس کی یقین دہانی کر لیں کہ یہ معاملہ اور اس کے جو بھی عواقب و نتائج ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کو مطلوب ہے۔ وہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ خلاف شریعت ہے اور آپ کہیں کہ میں تو معاملے کا اصل حصہ ہو ہی نہیں، میں تو ایک درمیان کے واسطہ کار کا کام دے رہا ہوں، لہٰذا اگر کوئی چرس اور ہیروئن کا کاروبار مثلا کرتا ہے تو بھی اگر میں بروکر بن گیا درمیان میں تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کوئی سودی معاملات کر رہا ہے، کوئی قمار اور جوئے کے معاملات ہو رہے ہیں اور میں اس میں بروکر بن گیا تو میں تو خود کام نہیں کر رہا، لہٰذا میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اس چیز کا جو بھی رزق اینڈ ریوارڈ ہے شرعی حوالے سے وہ آپ کو ملے گا۔ اگر وہ اچائی کا معاملہ ہے تو ثواب میں آپ شریک ہیں، اور اگر وہ گناہ کا معاملہ ہے تو آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقاصد شریعت جو آبجیکٹیو آف شریعہ ہے اس کی رعایت کا اہتمام کریں۔ شریعت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں اس کے 5 بڑے مقاصد ہیں، اور یہ دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو ان 5 چیزوں پر اپنی توجہ مرتکز کرتا ہو، اس کو اپنا محور بناتا ہو۔ شریعت ہی واحد قانون ہے جس نے انسانوں کے حوالے سے ان 5 چیزوں کو اپنا کور آبجیکٹیو بنایا ہے اور اس کے مطابق احکام دیے ہیں۔ اور جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، خواہ و عبادات کے حوالے سے، معاملات ہے، معاشرت ہے، جو بھی ہے، ان کو سب اس ایک جڑ کی طرف جو ہے نا وہ سب راجع ہوتے ہیں اور اس سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے۔ اس میں سب سے پہلے جان کی حفاظت، پھر دین، پھر عقل، پھر نسل، پھر مال، اس طریقے سے۔ تو یہ 5 بڑے مقاصد ہیں۔ تو بروکریج میں ضروری ہے کہ آپ اس حوالے سے سوچیں کہ میرے اس معاملے سے لوگوں کے دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، میں جس چیز کا بروکر بن رہا ہوں یہ چیز اگر اس ملک میں آئے تو اس سے دین کو تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ آپ کو ہونا چاہیے ذہن میں۔ اس طرح لوگوں کے جو عقلی قوت اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لوگوں کے مالی معاملات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لوگوں کے نسل کو کوئی حفاظت تو نہیں کہ میں کسی ایسے پروگرام کا حصہ بن جاؤں جو مسلمانوں کی نسل کشی کا ذریعہ ہو۔ تو اسی طریقے سے مال اور جان اور ان سب چیزوں کی رعایت جو مقاصد شریعت ہے وہ ہر بروکر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملے میں اس کو مد نظر رکھے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف کوئی ذریعہ نہ بنے کسی بھی چیز کا۔ تو یہ ذرا بہت وسعت کے ساتھ سوچنے والا معاملہ ہے، بہت محدود دائرے میں چند روپے کی کمیشن کے ساتھ سوچنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو اس کے دوررس نتائج اور اثرات ہوتے ہیں اس حد تک اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے معاملے کے جو امپیکٹ ہوں گے معاشرے پر وہ کیا ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معاہدے کا تمام ضروری امور کے لحاظ سے واضح ہونا، جو بھی اس کے متعلق ضروری چیزیں ہیں کہ بروکر کام کیا کرے گا، اس کی اجرت کیا ہوگی اور جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، یہ سب چیزیں واضح ہونا ضروری ہے، کوئی بھی چیز مبہم نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے اور یہ بڑا معاملہ ہے کہ ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، مثلا گاڑیوں کی کمپنی میں وہ کام کرتا ہے، تو ساتھ ساتھ وہ جب گاڑی کسی کو دلاتا ہے تو اس پر کمیشن بھی وصول کرتا ہے، تو کمپنی کا ملازم بھی ہے اور بروکر بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک عام صورت ہے، اس لیے میں نے اس کو اصول میں شامل کر لیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کمپنی کا ملازم جب تک وہ اپنے ملازمت کے دورانیے میں کمپنی کے جو اصول و ضوابط ہے اس کے تحت وقت دے رہا ہے تو اس وقت میں وہ کوئی بروکر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی 2 حیثیتیں نہیں ہو سکتی کہ ادھر کمپنی کا ملازم بھی ہے اور ادھر سے بروکر بھی ہے، 2 میں سے ایک ہی حیثیت ہوگی۔ اگر یہ کمپنی کے ملازم ہے اور کمپنی کے ملازم ہونے کی روح سے کوئی اس کی ذمہ داری ہے تو اس میں یہ بروکر نہیں بن سکتا، اگر بنے گا اور کمیشن وصول کرے گا تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ ضروری ہے کہ کمپنی کے جو کاروبار کے جو اوقات ہے اس سے جو خارج اوقات ہے اس میں وہ اپنا معاملہ انجام دے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ہیلے بہانے سے معاملات کو مؤخر نہ کرے کہ اپنے پرائیویٹ ٹائم میں اس کو کروں گا کمیشن بھی لوں گا، بلکہ واقعی وہ معاملہ ایسا ہو کہ اسی خارجی وقت میں جو ملازمت سے خارج ہے اس وقت میں وہ معاملہ آ رہا ہے، تو اگر اس میں وہ بروکر بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ملازم بھی ہے اور ساتھ بروکر بھی ہے تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔
پانچواں اصول یہ ہے کہ بروکر کب اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بروکر کی جو ذمہ داری ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ فریقین کو ایک جگہ پر بٹھائے اور ان کے جو درمیان معاملہ ہے وہ معاملہ وجود میں آ جائے۔ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو خرید و فروخت ہو جائے، اگر اجارے کا معاملہ ہے تو اجارے کا ایگریمنٹ ہو جائے۔ یہ بروکر کی آخری ذمہ داری ہے، لہذا جب وہ یہ انجام دے گا تو اس کو اجرت کا حق ملے گا، اجرت اس کا جو حق بن جائے گا اس کو دینا ضروری ہوگا۔ باقی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ چیز بیچنے میں جب یہ بروکر بنا ہے تو چیز بھی خریدار کے حوالے ہو، اس سے قیمت حاصل کر کے وہ بھی بیچنے والے کو دیا جائے، مکان کی چابیاں کرایہ دار کو پکڑائی جائے اور اس کا سامان بھی اس میں منتقل ہو جائے، اس کے بعد بروکر کو اجرت ملے۔ تو شرعی حوالے سے ان چیزوں پر بروکر کی اجرت موقوف نہیں ہے۔ اس نے اگر معاملہ انجام دینے میں اپنی خدمات دے دی تو آگے اگر نتائج اس معاملے کے حاصل نہیں ہوئے تب بھی وہ بروکر بنے گا اور اجرت کا مستحق ہوگا۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جیسے کہ میں نے تمہید میں بھی عرض کیا کہ ہمارا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ملکی قوانین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اور اس سے واقف بھی ہونا نہیں چاہتے، جبکہ جو جائز قوانین ہیں ان کی رعایت شرعاً بھی ضروری ہوتی ہے، اور جو بین الاقوامی معاہدات میں ہم شامل ہیں ایک ملک کی حیثیت سے اور اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے، تو ان معاہدات میں بھی جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ میں بروکریج کا کام کرنا ہے یا کوئی ملک سے باہر قدم رکھنا ہے تو اس میں ہمیں بین الاقوامی قوانین سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور ٹیکنیکل ذمہ داری بھی ہے۔ ساتھی بات یہ ہے کہ اگر معاملہ میں فریقین میں معاملہ طے نہ ہو سکے تو اجرت اور فیس کا کیا حکم ہوگا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں پوری محنت کرتا ہوں کہ ان دو پارٹیوں میں معاملہ ہو جائے لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا، تو وہاں پر اجرت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو انجام نہیں پایا یہ اگر فریقین کے آپس کی کسی معاملے کی وجہ سے ہے، اس میں بروکر کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر تو بروکر کو اس نے جو بھی محنت کی ہے اس محنت کا جو اجرت مثل ہے، یعنی اس جیسے آدمی اس جیسے کام میں جو محنت کرے گا وہ اجرت مثل اس کو ملے گی۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہوا بروکر ہی کی کسی گڑبڑ کی وجہ سے تو پھر وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ بعض اوقات کمیشن کی مقدار بہت زیادہ رکھی جاتی ہے، دوسرے پارٹی کی جو سادگی ہے یا لا علمی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کو برقرار رکھیں، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس اجرت کو مناسب انداز تک لائیں، اور اس میں فقہاء نے تو قاضی تک جانے کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ قاضی کی عدالت میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ یہ مشکل ہے کہ ہر معاملہ قاضی کی عدالت میں جائے، تو مفتیان کرام یہ تجویز دیتے ہیں کہ جماعت المسلمین یعنی چند لوگ جو سمجھدار ہو اس معاملے سے واقف ہو اور ان کو دینی شدھ بدھ اور شعور بھی ہو اس معاملے کے حوالے سے، تو وہ اس معاملے کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے تو وہ قاضی کا فیصلہ ہی شمار ہوگا۔ لہٰذا وہ اجرت کو اگر ایک مناسب انداز میں لائیں گے تو فریقین کو ماننا ہوگا ان کی بات ایک بائنڈنگ حیثیت رکھے گی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپشنل چیز ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ تو جو مسلمانوں کی جماعت کا فیصلہ ہے یہ قاضی کے فیصلے کی طرح ہے ایسے معاملات میں۔ نواں اصول یہ ہے کہ بروکر، آج کل آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ بروکر آف بروکرز، کہ بروکرز کا بروکر، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کام ذمہ لے لیتا ہے لیکن خود انجام نہیں دیتا، درمیان میں کسی اور کو پھر واسطہ بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے فقہاء نے جو بات فرمائی ہے بہت ایک اتھینٹک اور باریکی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس معاملے کی اجازت جب ہے جب اصل مالک جو اصل آدمی ہے جس نے کام آپ کو اسائن کیا ہے، حوالہ کیا ہے، اگر اس کی طرف سے اجازت ہو کہ بھائی آپ خود بھی بروکریج کر سکتے، کسی اور بروکر کے ذریعے بھی یہ معاملہ انجام دے سکتے ہیں، تو پھر تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ہو اور آپ نے اس کو لا علم رکھتے ہوئے کسی اور بروکر سے وہ کام کروایا، تو شرعی حوالے سے اس صورت میں نہ تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا جو دوسرا بروکر ہے، اور نہ آپ مستحق ہوں گے۔ آپ تو اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کیا نہیں، اور وہ دوسرا اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا اصل آدمی کا، تو یہ دونوں محروم رہیں گے اجرت سے۔
تو ضروری ہے کہ آگے اگر بروکر نے کام کرانا ہے تو اصل آدمی کے علم میں لائے کہ بھائی میں کام خود نہیں کر سکتے، کسی اور سے کراؤں گا، یا یہ کہ میں یہ کروں گا، پوری تفصیلات واضح کرنا اس پر ضروری ہے، ورنہ وہ اجرت جو لے گا وہ ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ 10واں اصول یہ ہے کہ بروکریج کا جو معاملہ ہے اس کے 3 مختلف پہلو ہیں، اور یہاں ہمیں ایک باریکی کے ساتھ ایک بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جو بروکریج کا معاملہ ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ مکان بیچنا ہے، اور آپ ایک ہفتے کے لیے اس مکان کے بیچنے کے حوالے سے، فروختگی کے حوالے سے محنت کرے، لوگوں سے ملاقاتیں کرے، جو بھی آپ کے سورسز ہیں وہ استعمال کرے، اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر 1000 روپے مثلاً اجرت میری طرف سے ملے گی، باقی مکان بکے یا نہ بکے وہ ایک الگ بات ہوگی، آپ نے صرف محنت ہی کرنی ہے۔ تو یہ صرف اجارے کا معاملہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اور سب سے جو بے غبار صورت ہے وہ یہی ہے فقہی حوالے سے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے کہ کسی کو ایک خاص وقت کے لیے ایک مخصوص کام دے دے اور اس کے لیے ایک اجرت طے کرے، اور یہ بات ہو کہ جب آپ سب دن کام کریں گے تو آپ کو پوری اجرت ملے گی، مثلا ایک ہفتہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو 7000 روپے ملیں گے، اگر ایک دن کام کریں گے تو 1000، 2 دن تو 2000، 3 تو 3، تو اس طریقے سے اگر معاملہ ہو سکے تو یہ سب سے بے غبار صورت ہے، بہتر صورت ہے، اور اس صورت میں یہ اجارے کا معاملہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ معاملہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ نے برآمد کرنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ مکان آپ نے بکوانا ہے، جب آپ یہ مکان بیچیں گے تو تب آپ کو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ تو یہ 3 اسپیکٹس ہے، یہ جو ہے نا دوسرا معاملہ ہے، اور اس کو فقہ میں جعالہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، بس یہ کہ آپ ہمارے درمیان رابطہ قائم کریں اور آپ کو رابطے کے قیام پر اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ سمسرہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ وکیل بالاجر کی صورت بھی بن سکتی ہے، جعالہ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور سمسرہ معاملہ یہ مستقل ہے۔ تو یہ 3 مختلف پہلو ہے اس کی۔ ایک مخصوص مقدار سے زائد قیمت کو اجرت بنانے کا حکم، جیسے کہ میں نے عرض کر لیا کہ یہ صورت درست ہے کہ یہ چیز 100 روپے کی بیچ دے اور جو زیادہ ہوگی وہ آپ کی ہے، اس کو بعض فقہاء نے درست قرار دیا ہے، لیکن جو جمہور فقہاء کرام ہے، اکثریت جن کی ہے، وہ اس کو درست نہیں کہتے، لہٰذا اس معاملے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ ضرورت ہے بہت شدید تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بروکریج کے لیے انتہائی مدت میکسیمم ڈیوریشن طے ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک اگر آپ کام انجام دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے ہمارا آپ کا معاملہ نہیں رہے گا۔ بروکر ضامن کب بنتا ہے؟ 13واں اصول، تو جب وہ 3 باتوں میں سے کرے کہ اصول کی خلاف ورزی کرے، شرائط کی خلاف ورزی کرے، طے شدہ حدود سے تجاوز کرے، تو وہ پھر لائبل ہوگا، اس سے ضمان کمپنسیشن لیا جائے گا، ورنہ وہ امین ہی، ٹرسٹی ہی ہوگا۔ بروکر کی طرف سے قیمت یا چیز کی گارنٹی کا حکم، اگر میں نے آپ کی گاڑی بیچتی ہے اور میں نے ہی بیچتی ہے، یعنی میں وکیل بنا ہوں، اور پھر میں خریدار کی طرف سے گارنٹر بھی بنتا ہوں، تو فقہی حوالے سے یہ صورت نہیں ہو سکتی، یہاں گارنٹی کسی اور سے ہی دلوانی چاہیے۔ پھر اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں۔ آلتی کی طرف سے قرض کی فراہمی اور پھر کمیشن، جیسے کہ سبزی منڈی میں معاملات رائج ہے کہ پہلے قرض دیا جاتا ہے، پھر ضروری ہے کہ اس آلتی کے ذریعے ہی مال بیچا جائے، تو یہ معاملہ شرعی حوالے سے جائز نہیں ہے۔ اگر اس میں وہ کمیشن زیادہ لیتا ہے یا وہ جو مال اس سے خریدتا ہے کم قیمت، تو سود ہے، لیکن اگر متوسط اور برابر کمیشن لیتا ہے پھر بھی یہ معاملہ چونکہ بائنڈنگ ہے کہ آپ کو میں نے قرض دیا ہے تو آپ نے مجھے ہی کمیشن ایجنٹ بنانا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ بھی ایک سودی معاملہ بن جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے کہ قرض بھی کسی کو دیا جائے، پھر اس کے ساتھ یہ شرط ہو کہ آپ مجھے ہی ایجنٹ بنائیں گے۔ اسی طرح لاگا اور ڈالی کے نام سے کمیشن خریدار سے لیا جاتا ہے، تو یہ اصول طے ہونا چاہیے اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ یہ بیچتے اور آپ ہی بیچتے ہیں، یعنی آپ ہی خود معاملے کا فریق بنتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مجھ سے ہی کمیشن لے، خریدار سے اب کوئی کمیشن نہیں لے سکتے۔ اور یہاں جو ہے لاگا اور ڈالی کے نام سے جو حضرات اس سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے، تو وہ کمیشن خریدار سے ہی لے لیتے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بروکریج کے معاملات میں عرف و عادت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ عرف و عادت کا اعتبار ہے، شریعت لوگوں کے آپس کے معاملات میں جو ان کے جو پریکٹسز ہوتے ہیں، کامن پریکٹس، اس کو ایک شرعی حیثیت دیتا ہے۔ اور فقہاء نے بڑا ایک وقیع بڑا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے
کہ یہ جو ہے ملحق بالاجماع ہے، یعنی ایسی حیثیت ہے جیسے کہ امت کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے۔ تو لوگوں کے کامن پریکٹس کی بھی ایسی مضبوط حیثیت ہے، تو بروکریج کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں جب کوئی جھگڑا ہوگا تو کامن پریکٹس کے ذریعے سے ہی وہ حل ہوگا، یہ ایک بنیادی معیار ہے۔ 19واں اصول یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بروکریج میں چونکہ بالواسطہ بھی بہت سارے بروکر جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کی اجرت آپ کو ملتی ہے، تو جو ملٹی مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس میں جو نیچے کے بروکر ہیں ان کی اجرت لینے کی کوئی فقہی جواز اور صورت نہیں بن سکتی، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور 20واں اصول یہ ہے کہ بروکریج میں مضاربہ اور مشارکہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بروکریج کا معاملہ جو ہے یہ ایک سروس ہے، تو سروس میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو یہاں بھی شریک ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کی طرف سے سرمایہ ہو اور دوسرا اس میں محنت کرے۔ تو یہ اصولی باتیں ہیں۔ جزوی مسائل پر میں بہت اختصار کے ساتھ آتا ہوں کہ اشتراک اس میں ہو سکتا ہے اور اخراجات کمیشن سے الگ طے کرنے کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بروکر سے کام کروا کر دوسرے سے سودا لینے کا حکم میں نے تفصیل بتائی کہ اس میں جو معاملہ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، تو جو قصوروار ہوگا اسی کو تاوان بھی پہنچے گا۔ پارٹیز کا بروکر سے ورکنگ کروا کر بعد میں منع کر دینا، تو اس میں اگر واقعی کوئی وجہ ہو تو اس بروکر نے جتنی محنت کی ہے اس کا معاوضہ اس کو دیا جائے، باقی اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ براہ راست سودا ہونے کی صورت میں بروکر نے جتنی بھی محنت کی ہے اس کا معاوضہ اس کو ملنا چاہیے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے۔ کمیشن متعین نہ ہونے کی صورت میں نے عرض کیا کہ عرف اور جو کامن پریکٹس ہے اسی سے اس کی کمیشن طے کی جائے گی۔ دونوں پارٹیوں سے کمیشن لینے کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، جب طے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور غیر اعلانیہ ایجنٹ کے کمیشن کا حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس نے معاملہ طے کیا ہے اگر اس کو پتہ ہے تو دوسرے فریق کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، وہ درمیان میں کمیشن لے سکتا ہے۔